اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ شدید القوی، ان کو ایک زبردست قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے، ذو مرۃ، جو کہ بہت ہی زبردست ہے۔ کفار مکہ قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا بل افتراہ، کہ اس قرآن کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے، خود بنا کر اللہ کا کلام ہونے کے نام سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اوپر کی آیت میں اس کا جواب دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ کفار مکہ کا دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ تم خود کہتے ہو کہ فرشتے کے واسطے سے، وحی کے ذریعے سے وہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ فرشتہ جب اللہ کا وہ کلام لے کر آتا ہو اس وقت کوئی شیطان اس میں دخل گیری کر لے اور اس میں کچھ گڑبڑ کر دے، کچھ ملاوٹ کر دے۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ پیور اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے، کسی فرشتے نے اس میں کوئی دخل گیری نہیں کی ہے، فرشتے نے اس میں، کسی شیطان نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے؟ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے کہ علمہ شدید القوی ذو مرۃ، کہ یہ بات بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جس واسطے کے ذریعے سے جبریل امین جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے جو یہ کلام ان پر اتارا گیا ہے وہ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ طاقت والے ہیں، اور طاقت والے بھی ذو مرۃ، وہ طاقت بھی پیدائشی طاقت ہے، خدائی طاقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود طاقت پیدا کی ہو، انہوں نے خود اس کے پیچھے محنت کی ہو، بلکہ خدائی طاقت اور پیدائشی طور سے ان کو بہت ہی زبردست طاقت اور قوت والا بنایا گیا ہے۔ ان کی طاقت و قوت کا اندازہ اس بات سے لگائے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے قوم لوط کی بستیوں کو ان کی جڑوں سے اٹھایا، زمین پوری کی پوری ان کی بستی کو اپنے بازو سے اٹھا کر آسمانوں تک لے گیا، اور وہاں سے پھر ان کو الٹا پٹخ دیا، زمین پر پھینک دیا۔ دوسرا، ان کی طاقت و قوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے اپنے پیر کی ایڑیوں کو مار کر، یا بعض روایتوں کے مطابق اپنے پروں کو مارا، تو وہاں سے زمزم کا کنواں جاری ہو گیا، جبکہ زمین سے کنواں کھودنے کے لیے تو بڑی طاقت و قوت چاہیے، کافی مزدور لگانے پڑتے، کئی کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن ان کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائیے کہ صرف ایڑیاں ماری یا صرف پر وہاں مارے ہیں اور وہاں سے زمزم کا کنواں جاری ہو گیا۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ، یہ ایسے طاقتور اور ایسے زبردست فرشتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ کسی شیطان کے درمیان میں دخل گیری کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے پر نہیں مار سکتا، ان کے مشن سے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ کسی شیطانی ملاوٹ ہو گئی ہو، شیطان نے کچھ اس میں ملا دیا ہو، تو اس کا بھی امکان نہیں ہے، بلکہ بہت ہی طاقتور فرشتے کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھیجی گئی ہے، اور لہٰذا یہ خالص اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کفار مکہ کا تیسرا اعتراض یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی فرشتے، کسی شیطانی ملاوٹ کا اندیشہ نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہی فرشتہ ہے اور یہ فرشتہ ہی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ وحی لے کر آیا ہے؟ ظاہر ان کو تو کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ بھی کیسے مان لیں کہ ان کے پاس جو وحی لے کر آیا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے؟ تو اگلی آیت کریمہ کے جملے میں اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، یہاں سے ان کے اس تیسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اللہ تعالی کلام مقدس اور وحی اور احادیث و آیات پر کامل اور مکمل یقین عطا فرمائے، آمین۔